قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی آرمی ایکٹ منظور کر لیا۔ پیپلز پارٹی نے اپنی تجاویز قومی اسمبلی میں ہی واپس لے لی تھی، جبکہ مسلم لیگ نواز کے اندر ہمیں تضادات کی صورتحال بھی نظر آئی۔ ہم کرتارپور میں موجود ہیں، 5 سال سے وہ یہیں پہ ہوں۔ مجھے حیرانگی ہے اگر وہ 5 سال سے وہاں تھا۔ گرفتار ہوئی، سپریم کورٹ میں چلے گئے تھا۔ وزیر اعظم ملک میں انصاف قائم کرتا ہے۔ اس آرمی ایکٹ بل کی منظوری کے بعد وفاقی وزراء جو خاص طور پہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ جن کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئی، مختلف وقتوں پہ ہمیں پارلیمنٹ کے باہر سنیے کہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یعنی کہ اپوزیشن کے حوالے سے عموماً جو وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اور سخت زبان استعمال کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اپوزیشن کے لیے، آج ان کا لہجہ اور ساتھ میں ان کی خوشی کے احساسات جو ان کے پریس کانفرنس کے اندر نظر آ رہے تھے باڈی لینگویج کی صورت میں، وہ دیکھیے کہ وہ کس طرح تھے۔ میں جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تمام سیاسی قیادت اور جمہوری سوچ رکھنے والی جماعتوں نے پاکستان کو تقویت دی ہے، قومی مفاد کو اسٹرینتھن کیا اور پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کی طرف ایک مثبت اور عملی قدم اٹھایا۔ اس کے لیے تمام جماعتیں، پوری قوم اور پارلیمنٹ اور سینٹ یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حکومتی پارٹی یعنی کہ پی ٹی آئی کا معاملہ تو بالکل الگ ہے۔ پی ٹی آئی ویسے تو یو ٹرن لینے کے حوالے سے اپنا ایک الگ موقف بھی رکھتی ہے، اپنا ایک بیانیہ، یعنی پارٹی منشور کے علاوہ بھی ان کا ایک بیانیہ بن چکا ہے یو ٹرن کے حوالے سے۔ اس لیے پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے کہ وہ پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے ان کا موقف کیا تھا اور اس سے پہلے پارلیمنٹ میں آنے کے حوالے سے ان کا موقف کیا رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف رہا ہے، جمہوری ایک تاریخ کا تسلسل جو پاکستان پیپلز پارٹی رکھتی ہے، شہادتوں کی ایک تاریخ رکھتی ہے، لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر آرمی ایکٹ بل کی منظوری کے حوالے سے اپنے تجاویز بھی واپس لے لیتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان سے سوالات بھی ہوں گے۔ اور سنیے کہ بلاول بھٹو صاحب سے جو سوال ہو رہا ہے اور پھر بلاول بھٹو صاحب جواب دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ امینڈمنٹ کرتے ہیں کچھ بھی، لیکن جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ آپ کے جو کارکنان ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیاست مزاحمت کی سیاست ہے، پیپلز پارٹی اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتی، کیوں نو کا جو ہے ایک میں اپنا کارکن اور اپنا جیالو کے لیے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میرے جو پچھلے نسلز ہیں ان کے لیے بھی قربان اور آنے والے نسلز بھی ان کے لیے قربان۔ ہم جو محنت کرتے ہیں جمہوریت کے لیے، جو جدوجہد کر رہے ہیں، جو پارلیمان کو فعال بنانے کی جدوجہد کر رہے ہیں، وہ ہم سب ان کے لیے کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی لیکن پاکستان میں جو بھی جمہوریت پسند تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ان کے لیے ایک امید رہا ہے۔ اور آج بھی ان مشکل صورتحال میں جب ہمارا نمبرز کا آپ کے صورتحال سامنے ہے، پھر بھی اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے اسٹینڈ لیا ہے اور اس پروسیس سے اپنا جمہوری حق جس سے ہم پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے ہیں، اس ادارہ جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنا جان کی قربانی دی ہے، اس ادارہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر مسلم لیگ نواز زیادہ تنقید کا نشانہ بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کا وہ سلوگن جو ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ شروع ہوا تھا، جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہوئے نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے تھے، اور پھر بیانیہ بنا اور ان کی پارٹی کے اندر مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف صاحب کی گرفتاری کے بعد بھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو آگے لے کر گئی۔ اور یہ ساری صورتحال جب آرمی ایکٹ بل کی منظوری سامنے آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پارٹی کے اندر ایک تضاد کی صورتحال بھی نظر آتی ہے، اور کارکنوں میں ایک سوال اور ایک جذبہ اور ایک ایسی کیفیت بھی نظر آئے گی جس کو ہم کہیں گے کہ یہ رد عمل کی کیفیت ہے۔ وہ وجہ بنی تھی نواز شریف صاحب کے سلوگن ووٹ کو عزت دو کے علاوہ جو نواز شریف صاحب کی باڈی لینگویج تھی، جو نواز شریف صاحب لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اور جس طرح نواز شریف صاحب کارکنوں کو مخاطب ہوتے تھے، اور خاص طور پہ جب کارکن ان کے ارد گرد ہوتے تھے، نواز شریف صاحب کا جو لہجہ ہوتا تھا اور جو ان کے اشعار ہوتے تھے وہ کس طرح ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی پارٹی کے اندر بھی رد عمل سامنے آتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ حقیقت یہ تھی کہ نواز شریف صاحب
अपने पार्टी के कारकुनों के इर्द गिर्द क्या फरमाते थे। ये वो शेर याद आ रहा है अकबर आबादी का। अकबर ने सुना है जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। चले अब इस सूरत हाल से तो हम आगे बढ़ गए। आर्मी एक्ट बिल की मंजूरी हो गई। बहुत दिनों से था कि एक्सटेंशन का इशू, आर्मी चीफ के मुद्दत मुलाजमत का मामला और फिर आगे क्या होगा की सूरत हाल ज़ेर बहस थी। तो हम अब इस सवाल से आगे निकल चुके हैं और साथ में जब ये चीज़ डिस्कस की जाती है कि इस पार्लियामेंट ने ऐसा क्यों किया, या पार्लियामेंट में बैठे जो मेंबरान थे कौमी असम्बली में या सेनेट में, उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहरहाल एक सूरत हाल तो आप माजी में भी देखें तो आपको PCO के हवाले मिलेंगे और साथ में आपको वही मेंबरान नज़र आएंगे जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी थे, आसिफ जरदारी साहब के साथ भी थे और आज इमरान खान साहब के साथ भी हमें नज़र आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ भी हमें वही चेहरे नज़र आते थे। तो ये कोई सवालिया निशान वाली सूरत हाल नहीं है कि हम सोचना शुरू करें कि अचानक क्या हो गया। पहले कोई हम बड़े कोई इस तरह के सवालात उठा सकते थे कि ये जी ऐसा क्यों हो रहा है और आज अचानक से कोई सूरत हाल तब्दील हो गई है। तो ये सूरत हाल वही है जो हमें बुनियादी तौर पे नज़र आ रही है। लेकिन बुनियादी सवाल जो था वो था कि सिविलियन बालादस्ती का सवाल, पार्लियामेंट की बालादस्ती का सवाल और कुछ सवालात इस तरह भी थे कि देखें कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हों, साबिक वज़ीर आज़म या साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, सवालात ये उठाते रहते थे कि आखिर क्या वजह है कि लियाकत अली खान साहब से लेके आज तक नवाज शरीफ साहब तक कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल क्यों नहीं कर पाता। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हों या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा साबिक वज़ीर आज़म, तो ये साबिक वज़राए आज़म जो थे उन पर ऐसी शराइत आयद की जाती थी कि वो दूसरी मरतबा के बाद यानी तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकते। तो जब आज आर्मी एक्ट बिल के अंदर हम बहुत सारे मसाइल हल करते हुए नज़र आ रहे हैं तो साथ में सवाल ये जन्म लेता है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती या वज़ीर आज़म ख़ास तौर पे जो अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल नहीं कर सकता, पार्लियामेंट अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल नहीं कर सकती, वो पार्लियामेंट जो आर्मी एक्ट बिल की मंजूरी कर सकती है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत का मामला तय कर सकती है, वो पार्लियामेंट इतनी ताकतवर हो कि वहाँ पे बैठे हुए वज़ीर आज़म साहब जो है वो भी अपनी मुद्दत मुलाजमत जिनको कहें या टेन्योर कहें और साथ में उन पर भी इस तरह की पाबंदी ना हो कि वो 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे तो फिर तीसरी मरतबा बन नहीं सकते। तो हमारा तो सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो ये है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती और सिविलियन बालादस्ती, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आया कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपनी मुद्दत यानी अपना टेन्योर भी मुकम्मल कर सकते हैं या नहीं।